وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کل کو پردھان جی سے مشورہ کرو گے اور پرسوں کو سبحان اللہ کو، اچھا آج ہی تو ٹھیک ہے، اگر آج ہی کو اب تھوڑا تھوڑا منہ کھول لو، میں نے بھی منہ کھول لیا، تم پہ پردہ نہیں تھا، جن پہ پردہ تھا وہ تو منہ کھولے بیٹھی، اور جن پہ پردہ نہیں تھا وہ منہ ڈھکے بیٹھی۔ ان کو یہی بات پسند آئی، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ آدمی بھی بڑا بڑا پھکا ہوا بیٹھا، اللہ معاف فرمائے۔ اچھا جن اب بیچاریوں نے دو ایک نے بڈھیوں ٹھٹیوں نے منہ تو ایسے ڈھک لیا، باقی کے دانت اب بھی چمک رہے ہیں، اور تم پہ پردہ نہیں تھا۔ اچھا پتا بات صحیح ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لگ رہا ہے تجربہ انہیں بھی ہو گیا، یہ بھی کافی دکھیارے لگ رہے ہیں۔ اور بلاؤ 2 بجے، اب انہیں تو یہ رپٹاؤں گا میں بھی کیا کروں۔ اور اگر جو اٹھ گیا ڈنڈا لیے بیٹھے ہیں بھائی صاحب، بھائی صاحب ڈنڈا لیے بیٹھے ہیں، مگر انشاءاللہ 2 بجے بلاؤ 3 بجے بلاؤ اٹھنے نہیں دوں گا ایک کو بھی۔ اب اگر اٹھو گے تو مجھے بھی لے کے چلو گے ساتھ میں، ٹھیک ہے بات ہے؟ ہاں تو تم دونوں مائک والے ہو یا ایک ہی؟ دونوں، تو تم ادھر آ جانا، تم کیا کر رہے ہو؟ ان سے چلانا نہیں آتا کیا؟ بیٹھ بیٹھ یہیں پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے، خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کیا کرنا بولو؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ ولیمے میں جاتے ہو تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے، بعض تو اتنا بڑا کھدو ہے سڑا سڑا، بریانی پہ ڈٹا پڑا پسینے پسینے، اور جلسے میں آگے کہتا کم کھانا عبادت۔ نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مگر اب نیا نکلا ہے، شادی میں جاتی ہیں تو کالی پنی لے کے۔ اور میں اسٹیج پہ غلط بات کرنے تھوڑی بیٹھا ہوں، کہہ رہے صحیح بات ہے۔ ارے بھائی میں کاہے لیے بیٹھا ہوں؟ صحیح بات کرنے کے لیے۔ کالی شام کا انتظام کر کے لاتی ہے کہ کون آٹا گوندے گا، کون روٹی بنائے گا، چاہے لڑکی کی شادی ہو وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بارات گھونگی رہ جائے، بے عزتی ہو جائے، اس کی پنی بھر جائے بس۔ اب جا کے دکھائیو تم کیسے جاؤ گے، میں دیکھتا ہوں۔ بہت بھاگے پھر رہے تھے، اب تو جیبوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے آ رہے ہیں، جلدی آ جاؤ تم بھی۔ نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ جاتے ہو مسجد کو؟ ارے بول کیوں نہ اللہ کے بندو، جمعے کے دن تو جاتے ہی ہوگے، یا جمعہ بھی گول چل لیا؟ بعد اتنا بڑا سنیچر ہے جمعے کے دن بھی نہیں نہاتا، اور کل کو دیکھیو ذرا لب بیٹے ہوگی، کل کو جو پروگرام آ رہا وہ تو دل پہ لکھا ہوا ہوگا۔ نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ علامہ زمخشری لکھتے اگر کوئی اللہ کا بندہ
مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم نہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھ جائے تو نبی فرماتے ہیں جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، پھر بھول گئے سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اچھا وہ دونوں نعرے والے جو تھے وہ دونوں بھاگ گئے، ایک اسٹیج پہ تھے ایک نیچے تھے، نیچے والے گئے ہیں، اچھا گئے، ان کا بھی کام ہو گیا، وہ بھی گئے۔ اللہ والے کی بارگاہ میں ایک بات کام کی بتاؤں، ہر سال جو تم عرس کرتے ہو یہ اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ لوگ اپنے بچوں کے لیے تو کرتے ہی ہیں پروگرام، کوئی نہیں ٹوکتا، مگر جب اللہ والے کے لیے پروگرام کرتے ہیں تو سب ٹوکتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے عرس جب ہوتا ہے اللہ والے کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ والے کے روشنی لائٹنگ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو گاؤں میں رزق کی برسات ہوتی ہے۔ ایسا ایسا عالم، ایسا ایسا شاعر، ایسا ایسا مقرر، شاید تم ہمیں ڈھونڈتے رہتے ہاتھ نہیں آتے، لیکن آج ہم 9 بجے سے تمہارے ہی گاؤں میں، اور نہ جانے کون ان میں ایسا ہو۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ دعا نہ کرے، خالی گزر جائے، تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور جس گاؤں میں کسی اللہ والے کا مزار ہوتا ہے، نہ جانے کتنے ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، اگر کسی کے یا اولاد نہ ہوتی ہو، وہ اللہ والے کی چوکھٹ پہ آ کر کے گڑ گڑا کر کے دعا مانگ لے اور اس کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہوتا ہے۔ 100 روپے 500 روپے تم لوگ چندہ کر لیتے ہوگے، میں تمہارے یہاں مہمان آ جاؤں 500 روپے ایک ہی ناشتے میں اٹھا دو گا، کیا اللہ والے کا جتنا احسان ہے اس کے لیے نہیں کر سکتے ہو؟ اور سے پاک ہر سال کیا کرو، اس سے اسلام کی یہ جو نشانیاں ہیں نا یہ روشن ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ والوں سے چڑ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ لوگ؟ چڑ ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے جن کا نام بیرن شاہ ولی، کون سے سلسلے کے؟ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ، کھود میں ان کا مزار شریف ہے، دڑیال کا ایک شخص رہنے والا جس کا نام پورا تھا، کیا نام تھا بولو؟ اچھا گاؤں میں نام ایسے ہی ہوتے ہیں، اور یہ دادی جو ہے نا دادی وہ بہت بگاڑتی ہیں نام، اگر کالا بچہ پیدا ہو گیا تو کہتی میرا کلوا ہے کلوا، تو وہ کلوا ہی ہو گیا، اور اگر گورا پیدا ہو گیا نا تو کہتی میرا بھورا بھورا، تو وہ بھورا ہی ہو گیا۔ اتوار کے دن پیدا ہوا تو اتواری، پیر کے دن پیرا، منگل کے دن منگلا، بدھ کے دن بدھا، جمعرات کو جمعراتی، شبراتی، خیراتی، جمعے کے دن پیدا ہوا جمعہ، اور حج کرے گا تو حاجی جمعہ۔ یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آج تک سنیچر کے دن کوئی پیدا نہیں ہوا کیا؟ تم نے نام نہیں سنا ہوگا کہ آ رہے عالی جناب محترم سنیچر صاحب، کبھی نام سنا کیا؟
اور عورتیں تو اللہ معاف فرمائے ایسا نام رکھتی ہے کہ بچے کا نام تھا مجرمین، ایک کا نام تھا ظالمین، سمجھا، ایک کا نام تھا حاسدین۔ اب ان سے پوچھو کیوں رکھا؟ بولی قرآن میں دیکھ کے رکھا۔ یہ تو دیکھو کہ اس کے معنی کیا ہے۔ مگر میں بتا رہا ہوں اللہ والے کے مزار پر وہ بھورا رہتا تھا، جھاڑو مارتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ مولانا جس کا پیجامہ زیادہ اونچا ہوتا ہے، سمجھ گئے ہوگے کون سا تھا وہ؟ جس کا پیجامہ اتنا اونچا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے، سمجھ گئے کون سا تھا؟ جو کہتا امام حسین کے بارے میں بھی بولتا، بڑے پیر صاحب کے بارے میں بھی بولتا، اللہ والوں کے بارے میں بولتا، بولو کیا وہ مولانا ہو سکتا ہے؟ راز الآبادی نے کہا تھا، بوٹی اٹک گئی، راز الآبادی نے کہا تھا آج جاہل بھی ہے عالم کل بادہ اوڑے، پھر بھول گئے، آج جاہل بھی ہے عالم کل بادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہے عالم کل بادہ اوڑے، بولو نا، آج جاہل بھی ہے، آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ وہ خدمت کرتا تھا، جھاڑو مارتا تھا، اس مولانا نے پکڑ لیا، لے درا بولے اس فقیر کے میاں کے یہاں پڑا رہتا ہے، مسجد نہیں جاتا، مدرسے نہیں جاتا، خالی وہاں جھاڑو مارتا رہتا ہے، کیا کھلائے گا؟ تیری بیٹی جوان ہو گئی، شادی کیسے کرے گا؟ اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا، بیچارہ وہ رونے لگا۔ جب بھورا دوسرے دن کو گیا تو وہ کونے پہ بیٹھا اور رو رہا تھا۔ میاں بولے بھورا غصے میں بولے ہی نہیں، اب مجھے پتا چلا تم بھی جگ رہے ہو، شروع حلق سے ہنس رہے، اللہ کے بندو ہنسی کا ڈھنگ تو سیکھ لو۔ اب دوبارہ پھر میاں بولے بھورا، بھورا نیچے کو منہ کرو، تیسری بولے بھورا، بولے جی حضور، بولے کیا بات ہے، کیوں رو رہا؟ کہنے لگا سرکار وہ مولانا صاحب ایسے کہہ رہے تھے تو اس میاں کے پیچھے پڑا ہے، اگر تو کماتا تو کہاں جاتا، اور تو میرے پاس مدرسے میں پڑھتا، میں تجھے حافظ بنا دیتا، مولانا بنا دیتا، قاری بنا دیتا، تو اپنی بیٹی کی شادی کیسے کرے گا؟ بولے اچھا یہ بات ہے؟ بولے جی۔ میاں بولے بھورا تو گھر چلا جا، تیرے گھر پہ تیری بیٹی کے لیے رشتہ کرنے کے لیے مہمان آ رہے، 7 دن کے بعد بیٹی کی بارات منگا لینا۔ اب سیدھا گھر چلا گیا بھورا، جا کر کے دری بچھا رہا، چادر بچھا رہا۔ بیوی بولی جی کیا کر رہے ہو تم؟ بولا چپ رہیے، بولیے مت، بات کانٹے کی چل رہی ہے۔ اب بیوی پہ جما رہا، بیوی بولی بتاؤ تو، تو بولا مہمان آ رہے، مہمان۔ تجھے کیسے پتا؟ تو بھورا والا ہمیں کم سمجھ رہی ہے، ہمیں کم سمجھ رہی ہے۔ بولے یہ تو بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا مہمان آنے والے؟ کہ مہمان آنے والے، تھوڑی دیر میں مہمان آ گئے۔ بھورا والا دیکھ اپنا چلو، اب بھورا بھی جما رہے، مگر بیوی کس کی مانے؟ کہ دیکھ اپنا جلوہ، کہ ٹھیک ہے۔ مہمان آ گئے، ناشتہ پانی ہوا، بھورا نے 7 دن کے بعد بارات کو کہہ دیا۔
اب جب مہمان چلے گئے بیوی بولی بھورا سے ادھر آؤ، 7 دن کے بعد شادی کرو گے، تمہارے پاس کچھ ہے تو نہیں؟ کچھ بھی نہیں، تم نے کیسے یہ بارات رکھ دی 7 دن کے بعد؟ بھورا کہنے لگا مجھے کیا پتا، مجھ سے میاں نے کہا تو میں نے رکھ دی۔ اب بیوی بولی میاں جانے یا تم جانو، میں تو جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں میں کو۔ وہ تو شریف تھی، اور آج کی ہوتی تو جھاڑو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی، کہتی اللہ پہلے تیرے اوپر جھاڑو پھیرو۔ لیکن آج کی عورتیں بھی، تمہارے گاؤں کی عورتیں بھی شریف لگ رہی ہیں مجھے، سمجھے؟ آج کی عورتیں بھی شریف، آدمی بعض اتنا بدتمیز ہے، اتنا بدتمیز ہے، آنگن میں کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالی بکتا ہے، اور چھتوں پہ کھڑی ہوئی عورتیں سن رہی ہیں، وہ تو واہ واہ کہہ رہے ہیں، سب واہ واہ کہتی واہ واہ، اور یہ گالی میں گالی دیے چلا جا رہا ہے۔ مگر میری سنو، وہ جو تھا کہنے، بی بی کہنے لگی پہلے میاں سے جا کر کے پوچھو۔ اب جب گیا تو میاں بولے بھورا تو نے کیا برات طے کر دی ہے؟ کہا جی حضور طے کر دی ہے۔ بولے تیرے گھر میں کھلانے کو ہے؟ کہا سرکار کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیوں رکھ دیا؟ کہ آپ نے تو ہی کہا تھا۔ میاں مسکرا کر کے بولے کتنے لوگوں کو کھلائے گا؟ کہا سرکار جتنوں کو آپ کہہ دو۔ تو میاں بولے تیری مرضی، جسے جسے چاہے دعوت کر دے۔ بھورا جب کھوت سے دعوت کرنے پڑا، دڑیال کا رہنے والا تھا، دڑیال تک 7 گاؤں کو نوٹ دیا، بولے سب کی دعوت، چولہا نوٹ دعوت، بچے بچے کی دعوت۔ دڑیال ادھر آؤ، تمہاری کمی اور تھی۔ ہندوستان میں 7 عجوبے تھے، 8واں یہ ہے۔ اب دیکھ لیو، ادھر مت سرک جائیو، کہیں لائٹ پہ گر جاؤ، کہیں پریس ہو جائے، پکڑ رہی ہو۔ اچھا ادھر کہاں جا رہا، ادھر ہی آ جاؤ، لیکن ذرا توجہ کرو، جب تم مجھے نوٹ دینا ہو نا تو ایک آدھ بیچارے غریب کو بھی دے دیو۔ آؤ گے کیا تم مجھے ہی دینے نہیں آ رہا ہو تو کہاں سے؟ تو جتنے تھے وہ شاعر لوگ پہلے ہی لے گئے، اب تو کمیٹی والے جانے میں جانوں، مگر کمیٹی والوں ڈرو مت، میں ان میں کا مولانا نہیں ہوں جو تم سے بہت چھینا جھپٹی کروں یا طے کروں، میرا معاملہ الگ، مگر اتنے بھی کم مت کر دیو میری کار کا کرایہ بھی نہ آنا۔ تم لوگ کاٹ دیے چینل والوں جملہ، اب سمجھ رہے نا میری بات؟ اگر اس ٹائم میں تمہیں یہ باتیں نہ بتاؤں تو تم سنو گے نہیں، بھاگ جاؤ، کیونکہ میں 1 گھنٹہ بیٹھا، یہ مولانا لوگ 1 گھنٹے بیٹھے ایسے کرنے لگتے ہیں، اور تم لوگ عشاء کے بعد سے اب تک بیٹھے ہو۔ ہاں دیکھا ڈنڈا ان کے پاس، بیٹا میں بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں۔ اب وہ بھورا کہنے لگا حضور 7 گاؤں میں دعوت کر دی، پورے گاؤں میں اڑ گئی بات، بولے یار لگ رہا بھورا کی ہٹ گئی۔ کچھ لوگ کیا بولے بھورا کی ہٹ گئی، کوئی بولا اس کی چبنی غائب، کوئی بولا ٹھنی، مگر کیا پتہ پیچھے اللہ کا ولی لگا ہوا۔ یہ 3 لوگ کھڑے ہوئے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اگر گملے مل جاتے نا ان کے سر پہ رکھتا۔ ادھر کو جلدی جلدی ادھر آ، میرا چاند، میرا کبوتر آ جاؤ، سمجھے؟ میرا سورج 2 بجے نکل لیا، توجہ توجہ رکھو، توجہ رکھو، ہلنے نہیں تو جب تم نے 2 بجے بلایا تو 4 بجے سے پہلے چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا او بھئیے بھئیے، او بھائی صاحب پیچھے مڑ، کہاں جا رہا ہو؟ یہ بوڑھے بوڑھے بیٹھے، تمہارا مسانہ اتنا کمزور ہے بیٹا، اب اگر کوئی اٹھ کے جائے نا تو ٹانگ پکڑ لیو۔ چلو سنو، اب بھور اگر زیادہ ضروری جانا ہو تو چلے پنی باندھ کے آئیں گے سر پہ۔ اچھا ایسے لوگ بھی یہاں پہ ہیں، مست ہے مست، مست ہے مست، مجذوب ہے مجذوب،
समझे? ये तो हमारा मस्त तो ऊपर था ही, वो नीचे भी मस्त निकल आया था। ये वो मस्त और ये कलंदर है। इधर आओ, इधर मस्तों की दुनिया, इधर बैठ जाओ। अब जरा सुनो, वो भूरा ने दावत कर दी, गाँव में चर्चा चल रहा, कोई बोला भूरा को माल हाथ आ गया, कोई बोला दफीना मिल गया, कोई बोला। देखो कितनी प्यारी बच्ची, इसकी माँ का असर है। सही बता रहे हो? इसका बांधो, यही तरीका बच्चियों, इसका बांधे हुए कितने अच्छे ढंग से दुपट्टा ओढ़े। वरना शादियों में देख लिया, भालू घूम रहा है, भालू, समझे? शादियों में बाल निकले, कुंवारी बच्चों को तो छोड़ो, 40-40 साल की अधेड़ कुब निकले हुए, और वो गरारे शरारे फट फट फटा, और जैसे बाल आगे को, ऐसी बच्ची है। देखो उसकी माँ का असर है उसको। यही तरीका होना चाहिए बच्चियों का। अब भूरा के बारे में लोग सोचने लगे, कहने लगे भूरा को कोई माला आ गया, लोग तमाशा देखने के लिए दिन का इंतजार कर रहे हैं। भूरा की बीवी बोली, अजी क्या करोगे? भूरा बोला दावत करिए आया। बोले कहाँ पर? भूरा बोला 7 गांवों में दावत करके आ गया। भूरा की बीवी बोली, लग रहा जिंदगी से प्यार नहीं है। का क्यों? का 7 गांव 3 आदमियों का खाना नहीं है, मगर क्या पता था अल्लाह वाले। तुम्हारे गांव की बलाएं डॉक्टर नहीं टाल रहा, हकीम नहीं टाल रहा, तुम नहीं टाल, ये दादा मियां टाल रहा, पता भी नहीं चलता। और कोई मजार होगा अल्लाह वाले का, वो टाल रहे। ये अल्लाह वाले साल में एक मर्तबा ऐसा आता, बहारें होती हैं, जंगल में मंगल होता है। देखो ये बच्चे, देखो माशाल्लाह, ऐसे ही छोटे बच्चे ऐसे ही दुपट्टे उड़ाना शुरू करो। समझ रहे मेरी बात? अब वो जो भूरा ने सब में दावत कर दी। अब कहने लगा हुजूर में दावत करी है, आपकी भी है। अच्छा, बोले कितने आदमियों कर दी? बोले जितने भी मिले सबकी कर दी, 7 गांवों में कर दी, और कर दूं क्या? मियां बोले खिला के तो बोलेगा? बोले कुछ भी नहीं है, थोड़े से चावल है, थोड़ी सी शक्कर है। पहले जो थे ना, बारात में मीठा चलता था। मीठा कैसे चलता था बताऊं? मिट्टी की प्लेट होती थी, उसको ढबरिया बोलते थे, उस पे चावल रखते थे और पिसी हुई शक्कर, जिसको खांड बोलते हैं, पिसी हुई शक्कर उसके ऊपर डाल के शकराना बनता था, और नारियल वगैरह उस पे हंसी वगैरह से काट कर डालते थे, और लोटे की टुटनू से या बथने की टुटनू से घी डलता था। बोले डलता था घी। पहले पुराने आदमी इसी वजह से आज भी कर रहे हैं, उकरू बैठ के खाना खाते हैं। और आज का तो 18 साल का 19 साल का लिव 52 पीरियड, समझे? पहले के आदमियों ने देसी घी खाया। अगर बैलगाड़ी अटक गई ना, तो ये कांधे पे ऐसे करके रुमाल लगाया और गाड़ी पे लगाया और गाड़ी पार कर दी। बोलो था नहीं था? ये लोग कबड्डी खेलते थे, ये बेटा पास में, ये लोग कुश्ती खेलते थे, कुश्ती लड़ते थे, इन लोगों में ताकत थी। और अब तो ऐसे चल जाए टूलता हो जैसे 2 बोतलें पी ली। लेकिन जरा मेरी तरह तवज्जो दो, भूरा के पास 2-3 आदमियों का इंतजाम था। अल्लाह अल्लाह, अब परेशान क्या करे? लेकिन जब 7वां दिन आया, ओ लोगों सुन लो, दादा मियां का उर्स कराते हो, चंदा देते हो, 500 रुपए अपने बच्चों पे तो उठा ही देते हो, मगर अल्लाह वाला राजी हो गया, तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। अब जरा सुनो, उस अल्लाह वाले ने कहा बेटा ला वो शक्कर लिया, चावल लिया, उन्होंने हाथ रख करके दुआ कर दी और अपना कपड़ा दे दिया, कहा जा खाने पे बिछा देना और खोल के मत देखना, खिलाता जाना खिलाता जाना। गांव पे गांव ढूंढता जा रहा, लोग आ गए, चलो देखे भूरा का क्या हाल है। पूरे का पूरा गांव खा रहा, मगर खाना खत्म नहीं हो रहा। अब पूरा बार बार चक्कर लगा रहा है, लेकिन खाना खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि
اور ذرا سنو، اب جب کھانا ختم نہیں ہوا، کہیں سے فقیر آ گیا، کہیں سے قلندر آ گیا، اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، اس نے کہا چاول رکھ دے، چاول رکھ دیے، کا کھانڈ رکھ دے، شکر رکھ دے، وہ بورا شکر ہوتی ہے، اس کو رکھ دیا، کالا گھی ڈال دے، اور جیسے ہی گھی ڈالا تو کئی لوٹے گھی آ گیا، گھی پر گھی ڈالا جا رہا، مگر اس کا پیالہ نہیں بھر رہا، پیالہ تھا یا ناکا تھا۔ اب بھورا کو جب خبر ملی کئی لوٹے آ گیا، گھی کہیں ختم نہ ہو جائے، بھورا نے دیکھا یہ بے عزتی ہو جائے گی، بھورا آنگن میں کھڑے ہو کر کے کہنے لگا، یا بیرم شاہ ولی، تم نے شادی کے لیے کہا تھا، مگر پتہ نہیں کہاں سے فقیر آ گیا، اس کا پیالہ نہیں بھرتا، میری بے عزتی نہ ہو جائے، میری مدد کے لیے آ جاؤ، بیرم شاہ ولی آ جاؤ۔ بھورا نے 3 مرتبہ پکارا، جب سامنے دیکھا تو وہ اللہ والے کھڑے، میاں کھڑے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ بھورا کہنے لگا حضور ایسے ایسے، انہوں نے کہا لوٹا مجھے دے دے، بدلہ ہاتھ میں لے لیا، اس اللہ والے نے بدلہ جب لوٹنا شروع کیا تو گھنٹوں ہو گئے، نہ تو پیالہ بھرتا ہے، نہ لوٹے کا گھی ختم ہوتا ہے، نہ دھار ختم ہوتی ہے، برات کے لوگوں نے اپنا کھانا چھوڑ دیا۔ چلو آج تو فقیروں میں ٹکر دیکھو، آج تو اللہ والوں میں ٹکر دیکھو، انہوں نے اپنا کھانا چھوڑ دیا۔ جب گھنٹوں گزر گئے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، نیچے والا فقیر کہنے لگا اگر صبح تک لوٹو گے تو یہ پیالہ نہیں بھرے گا۔ یہ بیرم شاہ ولی کہنے لگے میں بھی سید زادے کا غلام ہوں، اگر قیامت تک لوٹتا رہوں گا تب بھی میرے لوٹے کا گھی ختم نہیں ہوگا۔ اب تو مل گئے، کھڑے ہو گئے نا، 10 روپے لا کے دو، 10 روپے میں کرنٹ بڑھ گیا، سمجھے؟ اب تو فائدہ ہو گیا۔ اب دھیان، اب میرا کہنے کا مطلب، اب توجہ میری طرف، اب سنو گے یا ختم کر دوں تقریر؟ سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا سمجھ میں آ رہی سب کے؟ جوش میں اور ہوش میں ہو، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہے؟ اچھا اب مجھے پتا چلا یہاں کے لوگ سننا نہیں چاہ رہے۔ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ دھونا، دوہنا، کون سی ڈکشنری میں دیکھ کے رکھا تھا یہ نام؟ آج یا تو تم نے دھو دیا مجھے یا پھر میں نے دھو دیا تم، اور نہ تم دھو نہ میں دھو، یہ ضرور پٹیلا مار جائے۔ بندی ہے تبھی ٹھیک، اگر کھل گیا تو گاؤں اٹھ جائے گا، بندی رہنے دو، تمہارے بند ہے تو بڑھیا۔ اب وہ اللہ والے کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا بابا میاں آپ نے کیسے پہچانا بتا دو نا، اگر اجازت ہو تو ایک شعر پڑھ دو۔ میاں کیا بولے؟ اس کا ترجمہ شاعر نے کہا تو نے پی پیالوں سے سبحان اللہ کیوں کہہ رہا ہوں، مت کھاؤ، ارے اللہ کے بندو کہہ دو، تو نے پی پیالوں سے، بھول گئے، میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی پیالوں سے،
فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں۔ ہمارے بزرگ بھی آ گیا ماشاءاللہ، ادھر آ رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے؟ اچھا میں ہی بیٹھا۔ یاد مصطفیٰ ایسی، ایک بات بتاؤ، دیکھو میں آنکھیں کھول کے تقریر کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے کرتا ہوتا نا تو دھوں دھواں کسی سمجھ میں آئے یا نہ اور اپنا کام، ایسا نہیں کرتا میں آنکھیں کھول کے۔ تم کسی سے بات کرنے جاؤ اور تم اس سے بات کرو اور وہ ایسے بیٹھ جائے تو کتنی دیر بات کرو گے؟ تھوڑی دیر بول پاؤ گے نا، جب ہوں ہاں کرو گے کچھ پتا چلے گا تبھی تو وہ بات کرے گا۔ تو میں تم سے تو ہی بات کر رہا ہوں، تقریر تم سے، اور تم ایسے بیٹھو مجھے دیکھتے رہو تو کام چلے گا؟ ریزلٹ دیتے رہنا۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ دیکھتا ہوں اس مجمع میں کس کے نعرہ یاد ہے، کون کھڑے ہو کر نعرہ لگائے گا؟ جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ لگ رہا سب کے یاد ہے، سب کے بالکل پکا ہے، مگر سنو میری طرح توجہ، اب تم نے یہ عرس کیا ہے، اچھا کیا ہے یا غلط کیا؟ ارے یار تم اگر کسی کے گھر کا کسی کے نام کا پروگرام ہو، خوش ہوتا ہے نا، اور ہمارا مقصد ہی ہے اللہ خوش ہو جائے، رسول اللہ خوش ہو جائے اور اللہ والے خوش ہو جائے، یہی تو مقصد ہے۔ اور اگر اجازت ہو تو سنو، اب وہ آئے قیامت تک اگر لوٹ کر آؤں گا تو لوٹے کی دھار کم نہیں ہوگی۔ ایک عورت نے، جب عورتیں آئی ہیں یہ بھی تھوڑی سی سن لیں، اور اللہ معاف فرمائے میری بہنیں بیٹھی ہیں مزار پہ آئی ہیں، اگر منت بولے نا تو سوچ سمجھ کے بولے۔ ایک عورت کے سر میں درد ہوا تو 500 پتیلے بریانی کی بول گئی، 4 بیگھے زمین تھی بک گئی، 10 روپے کی گولی کھا لیتی ٹھیک ہو جاتی۔ اور ایک عورت تو میری تقریر میں باہر ہوئی ہے 9 ہاتھ کا بکرا بول گئی، وہ تو سنی ہوگی تم لوگوں نے۔ لیکن اب سنو ذرا میں جو بتانے جا رہا ہوں، ایک عورت نے کھچڑی پکائی، گاؤں میں ایک اللہ والا رہتا تھا، اس نے سوچا چلو بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اللہ والا وہ کھا لے گا، فقیر ہے کھا لے گا۔ وہ طباق بنا کر کے لے کر کے گئی، کہنے لگی میاں یہ کھا لو، آدھا طباق کھا گیا وہ اللہ والا، اور کھا کر کے بولا سن بیٹا، ایک میرا بھائی ندی کے اس پار بیٹھا ہے، اس کو کھلائیے۔ اور ندی میں ایلا آ رہا تھا، ایلا جانتے ہو، سیلاب آ رہا، بھری اچل رہی، کہنے لگی میاں کیا کروں، ندی میں پانی بھرا ہوا کیسے جاؤں؟ بولے جا اس ندی سے